حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ظاہر ہونے کے بعد عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مسلمان ہوئیں، اور جوانوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور لڑکوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، اور غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ، اور آزاد کیے ہوئے غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اور ان کے بعد حضرت عثمان، حضرت سعد بن وقاص، اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم مسلمان ہوئے، اور دن بدن مسلمان بڑھتے جاتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پورے 40 ہو گئے۔ جب آپ کی نبوت کو 13واں سال شروع ہوا تو اللہ کی مدد سے اور آپ کی نصیحت اور برکت سے مدینے کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ جب آپ مدینے میں آئیں گے تو ہم آپ پر اپنی جان اور مال سب قربان کر دیں گے۔ مکے کے کافر لوگوں نے دیکھا کہ آپ کی جماعت بڑھتی چلی جاتی ہے تو وہ آپ کے جانی دشمن ہو گئے، آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو بہت ستانے لگے، اور ظلم پر ظلم، یہ کہ نہ کسی کو مکے سے باہر جانے دیتے تھے، تمام گلی کوچوں میں پہرا رکھتے تھے اور سب کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر مسلمانوں کو حکم دیا کہ چھپ چھپ کر جس طرح ہو سکے تم سب مدینے میں چلے جاؤ، پھر میں بھی تم سے آ ملوں گا۔ یہ حکم سن کر سب مسلمان آہستہ آہستہ مدینے میں پہنچ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ننگی تلوار ہاتھ میں لی اور کعبہ شریف میں آ کر طواف کیا، اور پھر باہر آ کر خوب کڑکڑا کر زوردار آواز میں کافروں کو للکارا، اے اللہ و رسول کے دشمنوں، پتھروں کے پوجنے والوں، آؤ اور مجھے روکو اور روکنے کا مزہ چکھو۔ مگر وہ آپ کی بہادری سے ڈر گئے اور کوئی آپ کے سامنے نہ آیا، اور آپ سب کے سامنے چل پڑے اور خیریت سے مدینے میں پہنچ گئے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ میرے ساتھ چلیں گے۔ یہ خوشخبری سن کر آپ بہت خوش ہوئے۔ ایک روز ابو جہل وغیرہ بے ایمانوں نے جمع ہو کر یہ رائے پاس کی کہ آج مغرب کے بعد جب ذرا اندھیرا ہو جائے، سب لوگ جمع ہو کر ایک دم محمد کے مکان پر چڑھ جاؤ اور اس کو قتل کر دو، نعوذ باللہ۔ اس میں قاتل کا بھی پتہ نہ چلے گا، بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل ہونے کے بعد ہم اپنے معبودوں کی بے روک ٹوک پوجا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ناپاک ارادے کی خبر آپ کو دے دی اور حکم فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بے ایمانوں کے آنے سے پہلے ہجرت کی تیاری کریں اور اپنا یہ وطن چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے حالات میں مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے یہ طریقہ بتلایا گیا ہے کہ ایسے حالات میں مال و دولت، زمین جائیداد اور اپنا دیس اور گھر بار وغیرہ چیزوں پر لات مارو، جان اور ایمان بچاؤ اور خدا کو راضی کرو، دنیا کے کسی لالچ میں آ کر یا مصیبتوں کو دیکھ کر اپنا ایمان برباد نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا حکم سن کر دوپہر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ ہم آج مغرب کی نماز کے بعد ہجرت کریں گے، چلنے کی تیاری کریں، اور دشمنوں نے ناکہ بندی کر رکھی ہے، اگر راستے میں کوئی پوچھے آپ سے کہ تمہارے ساتھ کون ہے تو کہہ دینا کہ یہ میرے رہبر ہیں، اور نیت یہ ہو کہ دین میں رہبر ہیں، اور ظاہر میں وہ یہ سمجھیں گے کہ کوئی راستہ بتلانے والا ہے۔
یہ سب قاعدے سمجھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کچھ امانتیں سپرد کر دی اور فرمایا کہ تم ان کو ادا کر کے میرے پاس مدینے میں آ جانا۔ بس حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ اب مجھے کوئی مارنے والا نہیں ہے، میں ان کافروں کے ہاتھوں سے اب نہیں مارا جاؤں گا، کیونکہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان امانتوں کو ادا کر کے مدینہ آ جانا، اب مدینہ پہنچنے سے پہلے مجھے کوئی مار نہیں سکتا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کامل تھا۔ اور شام کو میرے بستر پر لیٹ جانا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ شام کو میرے بستر پر لیٹ جانا اور دشمنوں کے آنے سے نہ گھبرانا، اللہ تعالیٰ تم کو ان سے محفوظ رکھے گا۔ مغرب کے بعد عشاء کے قریب وہ بے ایمان آپ کے مکان پر چڑھ آئے اور مکان کو ہر طرف سے گھیر لیا کہ کسی طرف کو نہ نکل جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسی شور و غل میں باہر نکلے، آپ نے ان لوگوں کے اوپر خاک پھینک دی اور وہ سارے لوگ اندھے ہو گئے اور انہی کے درمیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر چلے گئے اور ان کو پتہ بھی نہ چلا۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر غار ثور میں جا پہنچے۔ یہ غار پہاڑ کے اندر ہے جو مکے سے 3 کوس پر تھا، اور وہ سب بے ایمان مکان میں جا گھسے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے۔ آپ کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پایا۔ اللہ اکبر۔ خاتم الخلفاء حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ سچی قربانی کہ اللہ و رسول کے حکم پر جان اڑا دی۔ ان بے ایمانوں نے ان سے پوچھا کہ محمد کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے خبر نہیں کہاں ہیں۔ پھر وہ لوگ حیران ہو کر گھر سے نکل آئے اور آپ کی تلاش میں چاروں طرف پھیل گئے۔ جب آپ غار ثور کے منہ پر پہنچے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، غار میں سانپ بچھو کا ڈر ہوتا ہے، میں اندر جا کر پہلے جگہ کو صاف کر دوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائیے۔ وہ غار میں اترے اور جگہ صاف کر دی اور سانپوں کے سوراخوں کو اپنی چادر پھاڑ کر بند کر دیا، اور کپڑا نہ ہونے کی وجہ سے ایک سوراخ بند نہ ہو سکا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آرام کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سچے جانثار یار غار کی زانوں پر سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ جو سوراخ بند نہ ہوا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس پر اپنی ایڑی لگا لی۔ سانپ نے ایڑی میں کاٹا، درد کی وجہ سے آپ بے چین ہو گئے، مگر ایڑی سوراخ سے نہ ہٹائی اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا۔ درد کی وجہ سے صدیق اکبر کے آنسو نکل کر حضور کے رخسار پر گر پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی اور فرمایا، اے جانثار، کیا صدمہ پہنچا؟ عرض کیا، میری ایڑی میں سانپ نے کئی مرتبہ کاٹا، جلن بہت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک مبارک ایڑی پر لگایا، اسی وقت درد ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر! کیا کہنا ہے صدیق اکبر کا اور عاشق اکبر کا اور خلیفہ اکبر کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان و مال سب قربان ہے۔ اللہ و رسول کے دشمن تلاش کرتے کرتے غار پر پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ یہاں تک پاؤں کے نشان معلوم ہوتے ہیں، ضرور اس غار میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے غار کے منہ پر مکڑی نے جالا ڈال دیا اور کبوتری انڈے دے کر ان پر بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگے، اگر غار میں کوئی جاتا تو یہ جالا ٹوٹ جاتا اور یہ کبوتری کس طرح بیٹھی رہتی، یہ سوچ کر وہ لوٹ گئے۔ اللہ نے ان کی عقل کو کیسا مارا کہ اللہ نے
مکڑی کا جالا تنوایا، اس پر کبوتری کو بٹھایا اور انڈا بھی دلوا دیا۔ ان بے عقلوں سے پوچھیں کہ مکڑی کے جالے پر کبوتری کا انڈا کیسے ٹک سکتا ہے، کبوتری کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ لیکن میرے اللہ کی طاقت اور قدرت دیکھیے کہ اللہ نے یہ سب کچھ کر کے دکھلایا۔ اے خدا تیری قدرت کے قربان، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے عجیب سامان کہ ایک مکڑی کے جالے سے اور کبوتری کے ذریعے سے حفاظت کر دی، اور ان سے وہ کام لیا کہ ہزاروں لوہے کے ہتھیاروں سے اور بڑے بڑے جنگی بہادروں سے بھی نہ ہوتا، کیونکہ سارے عرب کے کافر دشمن اور قاتل بنے ہوئے تھے۔ 3 دن آپ غار میں رہے،